اچھا جانشین کیا ہوتا ہے؟ اب بیٹا ہے وہ آپ کا جانشین ہے، بیٹی ہے وہ آپ کی جانشین ہے. بیٹا میں نے تمہیں اپنے گھر کا، کاروبار کا، فیکٹری کا جانشین بنایا، تو نے تو تباہیاں ہی مچا دی. تو نے دھیان ہی نہ رکھا میری ساری بنائی ہوئی چیزوں کا، تم نے تو انہیں تباہ کر دیا، ڈبو دیا. کیسے جانشین ہو تم؟ باپ نے اتنی محنت سے بنایا اور تم نے دوستوں میں پھونک دیا. تو جانشین تمہیں بنایا ہے، اب یہاں پر ان چیزوں کو دیکھ کے نا تباہیاں نہ پھیر دینا، برے برے رستے کی طرف نہ چل پڑنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں اتنا بڑا انسان بنا کے اور اس کو تنہا نہیں چھوڑا، اس کے پیچھے ایک علم کی دنیا لگا دی. تو یہ علم حاصل کرو، یہ اللہ نے ایک قرآن پیچھے لگا دیا، نبی پیچھے لگا دیا، کسی کو تنہا نہیں چھوڑا. وہی اللہ نے کہہ دیا کہ کیا ہم نے پیچھے پڑھا ابھی کہ تب تک میں عذاب نہیں لاتا حتی یبعث فی امیہا رسول یتلو علیہم آیاتنا. تو یہ قرآن جب تک تمہارے پاس ہے، ہر وقت تمہارے پاس ہے، تو دنیا کی چیزوں کو سمجھو، ان کے پیچھے نہ لگو. پھر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال. کیا کہتا ہے؟ میرا مال. حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا، پہن لیا، اوڑھ لیا، استعمال کر لیا. تیرا مال وہ ہے، باقی تو سارا تیرے وارثوں کا ہے، وہی جو جانشین ہے. تو کیا میرا میرا لگا رکھا ہے؟ یہ نہ کرو. اس لیے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اتنا جوڑ جوڑ کے نہ سنبھالے. میں ایک عورت کو جانتی تھی جب میں بھی کبھی لڑکی سی تھی، تو اس کی بات سنی کہیں، مجھے اب یاد نہیں صحیح طرح، ان کے گھر گئے ملنے والے تھے، تو وہ کہتی ہے ساری زندگی جوڑ جوڑ کے رکھا، اب بڑھاپے میں جب پہنتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں بڈھی گھوڑی لال لگاؤں، اب میرا دل چاہتا ہے کہ کپڑے رنگ برنگے پہنوں. اس کی مجھے بات یاد ہے کہ جوانی میں اگر اللہ نے دیا تو استعمال کرو. بس وہی ہے جو تم نے استعمال کر لیا، کرو استعمال، خوب کرو. جو پیسہ تمہارا میاں کماتا ہے، تم خود کماتے ہو، اپنے پہ بھی لگاؤ. سب سے پہلے جو صدقے کا حقدار ہے نا انسان خود ہے، اپنے پہ بھی لگاؤ. ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل چاہتا ہے کہ کسی کے کپڑے میرے سے اچھے نہ ہوں، میں جس محفل میں جاؤں کسی کی جوتی نہ میرے سے اچھی ہو. تو اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں یہ نہ ہو پکڑا جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ تکبر نہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوبصورت لباس پہنو، اگر اللہ نے دیا ہے تو پہنو. دیا بھی ہے تو آپ گندے گندے کپڑے پہن رہی ہو، نئے سنبھال رہی ہو، اور وہ پہنے جانے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کے کام آ جانے، وہ تو تمہارا پھر ہے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی کی ہمیں حدیث بھی مل گئی. پھر ایک بڑی پیاری نا چھوٹی سی حدیث ہے جس میں پوری زندگی ہی سمائی ہوئی ہے، اسی پہ ہم غور کر لینا تو زندگی بدل لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ ہے، یہ ہمیں نا ایک قید خانہ ملا ہے. قید کیا ہوتی ہے؟ تو لمیٹڈ چیزوں میں رہنا ہے. ذرا سا آپ نے کوئی ادھر ادھر کیا تو سزا اور بڑھ جائے گی. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہی ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. پھر اللہ اکبر. اللہ ایک اور مجھے حدیث یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کافر کو نا اللہ اگر چاہے تو دنیا کا ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دے، لیکن اللہ نے اس کے آگے دنیا بچھا دی کہ کر لو، اس کی عیش یہی ہے بس اور کہیں بھی نہیں. مومن کی عیش جو ہے اور ساری سہولتیں جو خیر ہے وہ آخرت میں اور وہ قبر میں بھی ہے. یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا اس کو معمولی نہ سمجھو، نعوذ باللہ. یہ جو بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں نا یہ قبر میں جانے کی دیر ہے، آپ کو پتہ چل جانا ہے اگر دل سے پڑھا ہے تو. ابھی نہیں پتہ چلنا. قبر میں نا سر کی طرف سے فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور سزا دینے لگتے ہیں نا، تو یہ قرآن کھڑا ہو جاتا ہے جو بھی پڑھا ہے. بھائی اس کو نہ چھیڑنا. یہ اس دماغ سے قرآن کو سوچتا تھا، اس آنکھوں سے دیکھتا تھا، اس زبان سے پڑھتا تھا، بالکل نہیں ٹچ کرنے دوں گا. وہ پھر آگے آگے جاتے ہیں پیروں کی طرف، دل کی طرف، عذاب دینے کی، وہ سب جگہ سے روکتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے یہ قرآن کہ نہیں نہیں میں بالکل نہیں اس کو کرنے دوں گا. یہ اس قرآن کی نا ویلیو قبر میں جاتے ہی پتہ چل جائے گی اور وہ قبر پھر ایک سکون کا مقام ہو جائے گا. وہ سکون آ جائے گا جیسے اپنے گھر میں کہتے ہو سونے کا کمرہ ایسا ہو کہ خوبصورت نیند آئے، ہلکی ہلکی روشنی ہو یا نہ ہو، بس جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح وہ قبر بن جائے گی پھر، اور سکون کی وہ زندگی گزرے گی. پھر یہ قرآن کو ایسا نہ سمجھو کہ یہ کام نہیں آئے گا، بس اس پر نا ذرا ٹائم نکال کے غور و فکر کر لو. غور کیے بغیر نہیں پھر نمبر ملنے.
غور کرنا ضروری ہے. جو عقل دی ہے اللہ نے یہ کروڑوں خربوں ملین بلین روپیوں سے بہتر ہے. یہ اس کو استعمال کر لو. اللہ اکبر. پھر ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوڑا رکھنے کی جو جگہ ہے نا وہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے. یہ ایک نا مثال ہے حدیث. جنت میں تو پتہ نہیں کوڑے کی جگہ ہونی ہے یا نہیں ہونی, ہمیں نہیں پتا کوڑا کیا ہونا ہے بھائی, کچھ نہیں, لیکن ایک مثال ہے کیونکہ ہم یہاں کوڑے کو جانتے ہیں. اللہ اکبر. اس پر حدیث مجھے اور بھی یاد آئی جا رہی ہیں, تو چلے وہ پھر بڑا لمبا کام ہو جائے گا, تو میں آگے سناتی جاؤں گی. آگے اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اگلی آیت ہے 61. افمن وعدنہ وعدا حسنا فہو لاقہ کمن متعنہ متاع الحیات الدنیا ثم ہوا یوم القیامۃ من المحضرین. افمن, کیا بھلا وہ شخص, اب سنیں ترجمہ غور سے, ایک ایک لفظ کو سمجھیں. جس وقت بھی موقع ملا نا اس وقت ہی طاقت لگا دیں, اللہ اسی کا اجر پھیلا دے گا. موقع ملے اب اس کو ضائع نہ کریں. اگر آئی گئی ہے نا آج تو اپنا دماغ اور دل اس پہ خرچ کریں, طاقت لگا دیں. افامن, کیا بھلا وہ, یعنی وہ شخص, وعدنہ, جس سے وعدہ کیا ہو, وعدن حسنا, وعدہ بھی بڑا پیارا, فہوا اور پھر وہ لا کے ہی اس کو پالے گا. کمن متعنہ, کمن ماند اس کے, متعنہ جس کو متاع مل گیا, فائدے مل گئے, متاع الحیات دنیا, دنیا کی زندگی کے سامان کی صورت میں, سما پھر ہوا یوم القیامت, وہ قیامت کے دن, من المحضرین, وہ گئے گزرے لوگوں میں سے ہوگا. محضرین بد حال میں ہوگا, برے حال میں ہوگا. اللہ نے دو شخصوں کی مثال دے دی. دیکھو وہ شخص جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا, اور اس نے اس وعدے کو, وہ بڑا ہی خوبصورت وعدہ ہے, اور وعدہ کیا ہے کہ آخرت تمہاری سنوار دوں گا. وہ وعدہ, اور وہ اس کو جب جس نے مانا وہ کیا کرے گا, لا کے ہی اس کو پالے گا. اللہ کے وعدے کو سچا جانا اور اس نے اس پہ عمل کیا, پالے گا. تو اس کے مقابلے میں نا وہ شخص جو دنیا کی متاع کے پیچھے ہی لگ گیا, دنیا کی خوبصورتی, دنیا کی دولت, پیسہ کمانے جیسے مرضی کما لو, بس پیسہ آنا چاہیے. ساری دنیا کو یہی ہو رہا ہے کہ اچھا کرو برا کرو, پیسہ آنا چاہیے بس. کہیں بھی آپ رہتے ہیں, پاکستان میں بھی رہتے ہیں, تو ڈالر کی صورت میں پیسہ آنا چاہیے. یہ نہیں پتا وہ پیسہ کیسا ہے, حرام ہے حلال ہے, اس کو نہیں جانتے. وہ لوگ, وہ شخص, اس کی مثال, وہ قیامت کے دن نا بس پھر پھینکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائے. اللہ اسے پوچھے گا بھی نہیں. یہ دو شخصوں کی مثال دے دی ہے. تو تم کون سے شخص بننا پسند کرو گے, تم کون سے انسان بننا پسند کرو گے, جو دنیا کے پیچھے رج گئے یا آخرت کو انہوں نے سمجھا کہ جو بھی دیکھیں. اللہ یہ نہیں کہہ رہا, اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا چھوڑ دو, جنگلوں میں چل جاؤ, صحراؤں میں چلے جاؤ, ایک جھونپڑی سی بنا لو. کیوں بناتے ہو اینٹوں کے سامان, کیوں اینٹوں کے مکان بناتے ہو, کیوں یہ ان کو سجاتے ہو اوپر کر کر کے. کسی چیز سے منع نہیں کیا, رہو صاف سے صاف رہو. اللہ نے کہا اچھے طریقے سے رہو, لیکن اس میں اتنا پاگل نہ ہو جاؤ کہ ایک گھر بنایا ہے نا تو اس میں سونے کی چیزیں نہیں سجاؤ گے لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ نہیں کرو. کوئی تمہیں اللہ نے نہیں کہا کہ صحراؤں میں نکل جاؤ. کئی لوگ ہوتے ہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا, اللہ والے ہو گئے جی, جنگلوں میں نکل گئے. بالکل نہیں بخشے جائیں گے. یہ پیچھے جو کنبہ ہے نا 5-6-7 لوگوں کا, اس کو چل کر, اس کو لے کر چلو, اور پھر اس کے بعد اپنی دنیا بھی دیکھو اور آخرت بھی دیکھو. یہ ہے امتحان. شادی کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, نبیوں نے کی. کچھ کہے شادی نہیں کرنی, یہ بیوی ہمیں آخرت کی طرف سے ہٹاتی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کام. اللہ نے یہ نہیں کہے کام, سمجھو. اللہ نے کہا انسان زندگی گزار, بہترین زندگی گزار, لیکن طریقے سے گزار. یہ سوچ کے گزار کے میں نے آخرت میں جانا ہے, اور وہی میری ابدی زندگی ہے. آخرت پر ہی یہ 2-3 آیتیں ہیں. اللہ نے کہا اب تمہیں مثال دے دی 2 شخصوں کی. پھر کہا آیت نمبر 62 میں, وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اب اس آیت پہ بھی غور کریں. وَيَوْمَ, اور جس دن, يُنَادِهِمْ, انہیں پکارا جائے گا نا, فَيَقُولُ, اور پھر ان سے کہا جائے گا, اینا, کہاں ہے,